الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد واسطہ ختم الرسل حضرت علی مشکل کشا واسطہ حضرت حسن و فاطمہ شہزادہ گلگوں قبا بر لبم آہو فغاں در دست کشکول گدا المدد مخدوم بھیکھا المدد بہر خدا نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی روح سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیے آپ کے درمیان سلیس زبان میں خطاب کریں گے، وہ زبان جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، ہے نا. خطاب تو کل رات بھی کیا ہے مثال ثواب کے موضوع پر، اور صبح میں دوپہر میں بھی بولا ہے، تو کل ملا کر تیسرا خطاب ہو رہا ہے. اور رات کی مناسبت سے کریں گے، جیسی رات ہے اس کی نسبت سے کریں گے، لیکن سلیس زبان میں. انداز بیان بہت حد تک خطیبانہ نہیں رہے گا بھارت کے انداز پر، تو بہت اطمینان و سکون کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے آقا، ہمارے سردار ہم کو غیب کی خبریں دینے والے. کہیے سبحان اللہ، زور سے بولیے. تو ترجمہ کر کے بہت سلیس آپ کے انداز سے بولتے ہیں، ہم کو غیب کی خبریں دینے والے، چھپی ہوئی باتیں بتانے والے، یعنی ہمارے نبی، اللہ کا پیغام ہم تک لانے والے، یعنی ہمارے رسول. ان پر ہماری جان، ہمارے مال اور ہماری عزتیں قربان ہو جائیں. ان کا نام محمد ہے، وہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں. ان کا خاندان خاندان بنی ہاشم ہے. انہیں اولاد کنانا کہا جاتا ہے، اولاد عدنان کہا جاتا ہے، اولاد قریش کہا جاتا ہے، یہ آل قیزار کہے جاتے ہیں، انہیں آل اسماعیل کہا جاتا ہے. اور یہ سیدنا ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ سیدنا ابو الانبیاء ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں. زور سے بولیے. اتنی بات تو میری آپ کے سمجھ میں آ گئی. ہمارے سردار کے پوتے ہیں، تو ہمارے سردار حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے اسماعیل ہمارے سردار، انہی کے بیٹے قیصار ہمارے سردار، انہی کی نسل میں عدنان ہمارے سردار، انہی کی نسل میں کنانا ہمارے سردار،
انہی کی نسل میں عبد المطلب ہمارے سردار، اور انہی کی نسل میں ہاشم ہمارے سردار، اور انہی کے خاندان میں عبداللہ ہمارے سردار۔ تو ہمارے سردار حضرت عبداللہ کے بیٹے، ہمارے آقا، ہمارے سردار، ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا تعارف ہو گیا۔ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کا خاندانی تعارف کروا دیا، پھر پلٹ کے ایک لفظ اور دیتے ہیں، اس سے سمجھ لیجیے یہ وہ خاندان نہیں ہے جس خاندان میں کہہ دو مولوی ہی مولوی پیدا ہوئے۔ حضور سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، لفظ مولوی ہم آپ کو سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ حافظ توریت، حافظ زبور، حافظ انجیل، زور سے بولیے، یہ 3 کتابیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ مفسروں کی اولاد، یہ نہیں کہہ سکتے ہو انبیاء سابقین نے جو بولا، جو ان کی حدیثیں ہیں، ان محدثین کی اولاد۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہو اس مذہب کے مسائل جو ہیں جنہیں ہم فقہ کہتے ہیں، ان مفتیوں کی اولاد۔ حقیقت یہ ہے نبی کریم جس نسل پاک میں ہے، اس نسل پاک کو نہ حافظوں کی نسل کہا جاتا ہے، نہ تورات و زبور کے اور انجیل کے قاریوں کی نسل کہا جاتا ہے، نہ تورات و زبور کی تفسیر بیان کرنے والوں کی نسل کہا جاتا ہے۔ یہ نسل پاک نبیوں کی نسل پاک ہے، یہ رسولوں کی نسل ہے۔ اور ہمارے آقا جس خاندان میں پیدا ہوئے، اس خاندان میں 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول تشریف لائے۔ کہہ دیے سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ اور دوسری چیز آپ یہ بھی سوچ لیجئے اور سمجھ لیجئے، کیا بتاؤں، ٹائم کم ہے آپ کا، کس رخ کو کاٹوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مکہ کے ایک گھر میں رہتے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جس کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حویلی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ پیغمبر نکاح کے بعد، شادی کر لینے کے بعد، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ وہ عورت ہے جس کے خون کا بھی اسلام پر احسان ہے، جس کے دودھ کا بھی اسلام پر احسان ہے، اور جس کی دولت کا بھی اسلام پر احسان ہے۔ خدیجہ تاریخ اسلام کی اس عورت کا نام ہے جس نے اپنا دودھ اسلام پر قربان کیا ہے، جس نے اپنی دولت اسلام پر قربان کیا ہے، جو پیغمبر کی جانثار تھی، پیغمبر کی وفادار تھی، پیغمبر کی ساتھی تھی۔ اور اپنی اولاد یہی خدیجہ ہیں جن کے نواسوں کو حسن کہا جاتا ہے اور جن کے نواسوں کو حسین کہا جاتا ہے۔ یہی خدیجہ ہیں جن کے بطن سے جنم لینے والی بیٹی کو فاطمہ کہا جاتا ہے، جو سیدۃ النساء فی العالمین ہے، جنہیں طیبہ کہا جاتا ہے، طاہرہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عبادت کرتے تھے، ظاہر ہے دنیا کی سب سے افضل ترین مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ ہاں، اور یہ کعبۃ اللہ کے متولی کے پوتے ہیں، ان کے دادا حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کے پوتے اور کعبۃ اللہ کے متولی تھے، متولی کعبہ کے یہ پوتے ہیں۔ ان کے خاندان کی حفاظت میں حجر اسود بھی رہا، مقام ابراہیم بھی رہا، اور یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے، صاف ظاہر ہے کہ حج پہلے بھی ہوتا تھا، ورنہ یہ لفظ کیسے آتا؟ یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور کعبہ کا جھنڈا بلند کرنے والے اور حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام مکہ میں کرنے والے خاندان کے چشم و چراغ ہمارے آقا ہیں۔ پہلے آپ خاندانی پس منظر سنیے۔ اور اس کے باوجود آقا عبادت کرنے کے لیے، ریاضت کرنے کے لیے، یعنی وہ کعبہ کے اندر عبادت نہیں کرتے تھے، کعبہ سے باہر ایک پہاڑ پر جاتے تھے۔ کہاں جاتے تھے؟
زور سے بولیے. کہاں جاتے تھے؟ پہاڑ پر. اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ ہیرا. جبل کہتے ہیں عربی میں پہاڑ کو. یہ عربی لینگویج کا لفظ ہے. کسی پہاڑ کے لیے جبل بولا جاتا ہے, لیکن نام اس پہاڑ کا کیا تھا؟ ہیرا. بہت اطمینان پہ ایک دو پوائنٹ پر بولوں گا, اس کے بعد یہ میرا ٹائم ختم ہو جائے گا اور ہم سلام پڑھ لیں گے. 2 پوائنٹ پہ بول دیتا ہوں. اس پہاڑ کا نام ہیرا تھا. پیغمبر وہاں جاتے تھے عبادت کے لیے. ایک ہفتے کا سامان پیغمبر کی بیوی باندھ دیتی تھی. ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, بس آپ کی شرافت مانی جاتی تھی, آپ کی دیانت مانی جاتی تھی, آپ کا اخلاق و اخلاص یہ تسلیم کیا جاتا تھا. آپ یتیموں کا خیال کرنے والے, آپ بیواؤں سے محبت کرنے والے, آپ غریبوں کو کھانا کھلانے والے, آپ مظلوموں کی فریاد کو پہنچنے والے, آپ ظالموں کے ہاتھ کو روک دینے والے, آپ مظلوموں کے ساتھی, آپ لاچاروں کا خیال کرنے والے. یہ مکہ کی زمین پر آپ کا تعارف تھا کہ آپ سچ بولنے والے ہیں, اور آپ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ محمد اس ذات کا نام ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر جوانی تک ابھی تک جھوٹ نہیں بولا ہے. اس لیے مکہ میں چاہے وہ آپ کے دشمنوں کا خاندان رہا ہو یا آپ کے دوستوں کا, آپ کو سچا کہتا تھا, یعنی صادق. آپ کسی کے پیسے کی بےمانی نہیں کرتے تھے, لہذا آپ کا ایک لقب تھا امین, یعنی ایماندار. آپ کو سچا مانا گیا تھا, ایماندار مانا گیا تھا. یہ ہمارے آقا کے اس وحد کے خطابات تھے. ہمارے آقا عبادت فرما رہے تھے, ہم بھی کرتے ہیں. اور جو لوگ ترک سے اور تجریز سے, ادھر سنیے, آرام سے شور نہ مچائیے بیٹے. اس میں کچھ لفظ عربی کے آ رہے ہیں جو سخت ہیں, میں انہیں سمجھانے کے لیے کون سی ہندی بھاشا کا سہارا لوں. تو ترک اور تجرید صوفیہ کی زبان میں کہتے ہیں ایک عجیب عمل ہوتا ہے جس میں گوشت کھانا روک دیا جاتا ہے, لہسن روک دیا جاتا ہے, پیاز روک دیا جاتا ہے, ہر قسم کے اعمال روکے جاتے ہیں, اور 40 دن بندہ معتکف ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے اور آد و وظائف پڑھتا ہے. تب ایک وقت ہوا آتا ہے جب اس کے سامنے روحانیات ظاہر ہو جاتی ہے, اور ایسا بندہ اپنے وجود میں طاقتور ہو جاتا ہے. وہ اپنی ان آنکھوں سے روحانی دنیا دیکھتا ہے. میں اس پر تفصیل نہیں جاؤں گا. آقا وہاں پر محو عبادت, محو ریاست یعنی تپسیا میں لین تھے. نہ یہ کعبہ تھا, نہ یہ حجر اسود کا مقام تھا, نہ مقام ابراہیم تھا, نہ مزدلفہ تھا, نہ صفا اور مروہ کا علاقہ تھا. آقا بہت دور ایک پہاڑ پر تنہا. ہماری اور صوفیوں کی نماز میں بہت فرق ہے. صوفیہ تو پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں, ہمیں عبادت کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے جہاں سب اکٹھا ہو کر کریں. اس پر کبھی ہم اور پھر بولیں گے. آقا محو عبادت تھے اور عمر کا کی 40ویں منزل تھی کہ اسے آقا نے اس سے دیکھا جسے 1,24,000 نبی اور رسول میں سے زیادہ نے دیکھا. آقا نے اسے دیکھا الگ الگ انداز سے. زمین و آسمان بھرا ہوا تھا ایک انداز, ان کے پیر پورا مشرق پورا پچھم میں پھیلے ہوئے تھے ایک انداز, اور پھر آقا نے انہیں کرسیوں پہ بیٹھتے ہوئے ایک انداز, اور پھر آقا نے اپنے بہت قریب دیکھا. ہو کا عالم, سناٹا, پہاڑ کی چوٹی, تنہائی کا عالم. پھر آقا نے اسے دیکھا اور وہ قریب آیا, بہت قریب آیا, اور تھوڑے سے قریب آ کر کھڑا ہوا. اس نے حضور سے فرمایا محمد قرۃ عینی کا یا رسول اللہ, پڑھیے. آپ نے کہا ہم نہیں پڑھتے. اس نے پڑھیے. آپ نے فرمایا ہم نہیں پڑھتے. اس نے کہا ہم کہتے ہیں پڑھیے. فرمایا نہیں پڑھتے. تو اس نے کہا اقرا باسم ربک الذی, یہ اپنے رب کا نام لے کر
پھر پیغمبر نے پڑھا. زور سے بولیے. اس کے پڑھانے سے نہیں, اپنی مرضی سے پڑھا. زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ, زور سے بولیے. تو یہ ذات جو ہے تاریخ میں اسے جبرائیل کہتے ہیں. میں حدیث جبرائیل نہیں بیان کروں گا, ہے نا. یہ بخاری شریف کی دوسری یا تیسری حدیث ہے, اور میں لگاتار ختم بخاری کرواتا رہتا ہوں, لہذا میں اس پر بات نہیں کروں گا اس وقت. میں صرف دیکھنے کی بات کرتا ہوں. دیکھا جسے نبی دیکھتے تھے, اور دیکھا جسے رسول دیکھتے تھے. اسے اور نہیں دیکھ سکتے, اسے صرف نبی دیکھتا ہے, اسے صرف رسول دیکھتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے, اسے جبرائیل کہا جاتا ہے. زور سے بولیے. اب جبرائیل آگے بڑھے. جب پہلی بار آپ نے کہا اقرا, آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا, تو جبرائیل آگے بڑھے. آپ نے ایسے پکڑا چھینک جبرائیل نے, ایسے. دبانے کا لفظ تو بولیں گے نہیں, زور سے بولیے. نہیں بولیں گے نا, تو یہاں دبانے کے لیے بولیں گے نہیں یہ لفظ. اور کس کے پکڑا یہ بھی نہیں بولیں گے. تو علماء بادب جو بھارت کی زمین پر ہیں, جو بادب ترجمے کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں پکڑنے کا لفظ نہیں بولا جائے گا, بھینچنا, بھینچا, پیار سے. دبوچا, ہاں دبوچا, تو دبوچا. زور سے بولیے. اور دبوچنا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے. آیا جبرائیل نے غصے سے دبوچا کی محبت سے دبوچا؟ اور جبرائیل نے فیض لینے کے لیے دبوچا کی فیض دینے کے لیے دبوچا؟ یہاں سے علماء محدثین کی ایک الگ بحث ہے. بہر صورت دبوچا. اس دبوچنے کا جو اثر تھا پیغام الہی کے ساتھ, یعنی ابھی پیغام آئے تھے, یہ لفظ تھے. اقرا لفظ تھا, بیس میں لفظ تھا, ربک الذی لفظ تھا. اس لفظ کا جو وزن تھا, اس کی عظمت کا یہ عالم تھا, صرف الفاظ آئے تھے. یہ وحی الہی ہے جس کے الفاظ پیغمبر پہ نازل ہوئے تھے بواسطہ جبرائیل, تو الفاظ واسطے سے آئے. سبحان اللہ. وجود پیغمبر کا عالم یہ تھا پہاڑ پر. قرآن ان لمحات کی کیفیت بتاتا اس انداز سے, وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن یہ محبوب کی طاقت ہے, یہ ان کی شان روحانیت ہے, ان کی کامل بشریت ہے, ان کی شان و عظمت ہے کہ وجود اسے قبول کرنے کے لیے ایسے ہوا, اور اس نے قبول کیا پہلی بار. وجود بشری, آپ کا جسمانی وجود اسے قبول کر رہا تھا. زور سے بولیے. اب اس کے بعد لمبی تفصیل ہے, خدیجہ کے پاس آئے یہ وہ تو پوری 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی. اب آپ پہلی بار دیکھا, پھر اس کے بعد پہلی بار کی بات کوئی وہی نہیں کہ بار بار وہ آتے رہے اور بار بار جاتے رہے. زور سے. پھر ایک دن وہ گزرا, مکہ میں وہ دن تھا, یہ دن بہت سخت تھا. پیچھے شور کیوں ہے؟ ایک دن وہ تھا, پیچھے شور روکو. ایک دن وہ آیا کہ مکہ میں آپ تبلیغ کے دنیا سے گزر رہے, اور مکہ کے لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے. میں مارنے کے شبد کا استعمال نہیں کروں گا نبی کی ذات کے لیے. اس دن آپ پر پتھراؤ بہت کیا گیا تھا, آپ کا پورا جسم پتھروں کے ٹکراؤ سے چور چور کا لفظ بھی نہیں بولوں گا, آپ سمجھ لیجئے کیا حال ہوا ہوگا. اوپر سے نیچے تک آپ کا وجود بشری خون میں ڈوبا ہوا تھا. آپ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. کہہ دیجیے سبحان اللہ، زور سے بولیے. پھر وہ آ گئے، وہ زور سے بولو، جو حرا کی پہاڑ پر آیا تھا وہی آیا، لیکن عجیب شان سے آیا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے، سیدھے اوپر سے آیا اور سیدھے اندر آیا. اور اس نے دیکھا کہ آپ دن بھر کا کام کر کے سونے کا لفظ کیوں بولے؟ کہ آپ سو رہے تھے، آپ کی آنکھ بند تھی، اللہ جانے آپ کیا کر رہے تھے. تو آپ کی آنکھیں بند تھی، ظاہر کی آنکھیں بند تھی، ورنہ آپ تو آگے سے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھتے، الحمدللہ ہم انہیں ہی نہیں دیکھتے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی آنکھیں بند تھی، آپ تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے. جبرائیل نے دیکھا بہت غور سے، کیسے انہیں، زور سے بولیے. اب جو بیدار ہو اس کو بیدار، اس کے لیے بیدار کا لفظ کیا بولیں؟ پیغمبر تو بیدار ہوتا ہی ہے، تب اس کے لیے بیدار کرنے کا لفظ کیا بولیں؟ سوچا کیا کریں. حکم تو پہلے ہی سے لوح محفوظ پر موجود تھا، ابھی نازل نہیں ہوا تھا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ سارے احکامات تو پہلے ہی وہاں موجود تھے اور جبرائیل اسی دنیا کے تھے. تو کیسے پکاریں؟ تو جبرائیل آگے بڑھے اور جبرائیل نے باادب بارگاہوں کے لیے باادب طریقہ سکھلایا کہ جبرائیل نے اپنے ہونٹوں کو پیغمبر کے تلوں سے مس کر دیا. کہہ دیے سبحان اللہ، مس کر دیا. جبرائیل کے ہونٹ ٹھنڈے، وہ آسمانوں کی دنیا کا، کہ پیغمبر کا وجود بشری گرم، جو اس زمین کا جیسے گرم تلوں سے جبرائیل کے ٹھنڈے ہوش مس ہوئے. پیغمبر نے پوچھا کیا ہے؟ کہ بس ہم آ گئے ہیں. کہ کس لیے آئے ہیں آپ؟ کہ آپ کو لے چلنے کے لیے. کہ کہاں لے چلیں گے آپ؟ کہ وہاں جہاں تک آج کوئی گیا ہی نہیں ہے. آج تک کوئی گیا، لے جائیں گے آپ؟ کیسے آئے؟ کہ آپ باہر تشریف لائیے. ام ہانی کے مکان سے لے کر نکلے، ہے نا. علماء مورخین نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے حسن کی کیفیت بیان کی ہے کہ اگر ایک خطیب بولے تو ایک چند گھنٹہ تو آپ کے حسن کی کیفیت بول سکتا ہے کہ آپ کو نہلایا کیسے گیا، آپ کو لباس کیسے بدلوایا گیا، جس کو دل میں ستایا گیا تھا، جس کو دل میں گالیاں دی گئی تھی، جس کو دن کے حصوں میں مارا گیا تھا، جس کو دن کے حصے میں جس پر پتھر چلایا گیا تھا، اس رسول کو نہلایا کیسے گیا، لباس کیسے بدلائے گئے. اور ان کے جسم نازنی سے جو پانی کے قطرے گر رہے تھے وہ حوریں لوٹ کیسے رہی تھی، فرشتے اٹھا کیسے رہے تھے. یہ ایک الگ کیفیت ہے. پیغمبر نے دیکھا سامنے سواری کھڑی تھی. جانا کہاں تھا؟ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، زمین پر نہیں، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر. یہ امریکہ سے بھارت، بھارت سے امریکہ کا سفر نہیں تھا، یہ سفر بہت لمبا تھا. اب قرآن اور حدیث پاک اس کی تفسیر اور تشریح دیکھیں، تشریح اور تفسیر دیکھیں، حدیث کی تشریح دیکھیں، قرآن کی تفسیر دیکھیں اور اس پر گہری نظر ڈالیں. جبرائیل نے کہا یہ آپ کی سواری ہے. تاریخ میں جو آپ کے سامنے سواری کی کھڑی کی گئی اس سواری کو کہتے ہیں براق، یعنی بجلی. بولیے نہ سمجھ لیے ہو، یہ بجلی کی سواری کا سفر ہے.
کس کا سفر ہے؟ زور سے بولیے. 1 سیکنڈ میں کتنے ہزار کلومیٹر بجلی سفر کرتی ہے آپ کو معلوم ہے؟ تو آپ سمجھ لیجئے یہ جو کرنٹ ہے بجلی کام اسے جنت سے لے کر آئے ہیں. اور یا رسول اللہ اس کی بھی عجیب تاریخ ہے. فرمایا کیا ہے جبرائیل آپ بتائیں. تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہم جنت میں جب لینے گئے تو جس براق کے سامنے یعنی آپ کی جس سواری کے پاس ہم پہنچتے تھے وہ سواری ہنسنے لگتی تھی. تو جب ہنستی تھی تو ہم آگے چلے جاتے تھے. پھر دوسرے کے پاس پہنچتے تھے وہ پھر ہنسنے لگتی تھی ہم پھر آگے چلے جاتے تھے. پھر ہم تیسرے کے پاس پہنچتے تھے. ہم بہتوں کے پاس گئے تو سب ہنس رہے تھے. ہم جب اس کے پاس پہنچے تو یہ رو رہا تھا. ہم نے پوچھا ارے براق آج تو خوشی کا دن ہے. آسمان سجائے گئے جنت سجا دی گئی ہے. حور و غلمان نے پوشاک بدل لیے ہیں. کوثر و تسنیم نے اپنی زوفشانی تیز کر دی ہے. اے براق آج تو خوشی کا دن ہے تو رو کیوں رہا ہے؟ کہا میں اسی لیے رو رہا ہوں. کہا کیا؟ آگے کی آج خوشی کا دن اسی لیے تو رو رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے جس براق کے پاس آپ کو جاتے دیکھا اسے ہنستے دیکھا اور پھر بعد میں اسے روتے دیکھا. تو میں نے کہا ہنسنے کی ضرورت کیا ہے پہلے ہی سے رو لوں. پتہ نہیں کس کی تقدیر میں وہ ذات ہو. تو اب جبرائیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا مولا لاکھوں براق میں یہ تنہا براق ہے جو مصروف گریہ ہے جو رو رہا ہے. اے میرے رب کیا حکم ہے؟ آواز آئی جبرائیل اسے لے کر جاؤ جو ہمارے محبوب کی یاد میں روتا ہے. زور سے یعنی محبوب کی یاد میں رونے والے ہی محبوب کے قریب ہوں گے. تو یا رسول اللہ یہ براق آپ کے لیے بہت روتا تھا لے آیا. سرکار آگے بڑھے. میں نے تفصیل نہیں بیان کی اس لیے مجھے اپنا خطاب خود تشنا لگ رہا ہے. سرکار آگے بڑھے اور جب براق کے پاس بہت پہنچے تو محبت سے مچلا. شوخی کا لفظ کیوں ادا کروں یہ بھی خلاف ادب رہے گا. محبت میں اچھلا. تو جبرائیل نے کہا ٹھہر مقام ادب ہے. آخری پیغمبر تیرے سامنے کھڑے ہیں اور تم مچل رہا ہے کود رہا ہے. تو جبرائیل تم رک گیا اور رک کر پھر رونے لگا. ارے جبرائیل نے کہا اب تو کیوں رو رہا ہے؟ ایک بار وہاں رویا تھا لے آیا تیری خوشی کا مقام ہے اب کیوں رو رہا ہے تو؟ تب کیوں رو رہا ہوں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج معراج کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. مجھ پر بیٹھ کر حضور چلے جائیں گے آسمانوں پر. کہتا کل میدان محشر میں پتہ نہیں کون سا براق لایا جائے گا اور وہاں میں محروم ہو جاؤں گا. بڑا چالاک یہ براق تھا. تو جبرائیل نے کہا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے یہ تو کود رہا ہے. آواز آئی ہے جبرائیل اس سے کہہ دو میدان محشر میں بھی ہمارا محبوب اسی پر سفر کرے گا. کہہ دیے سبحان اللہ زور سے بولیے. یہاں یہ دیکھا جاتا ہے محبوب کا چاہنے والا کون. یہ براق تھا جو برق یعنی بجلی سے کیا بجلی بہت ٹائم ہے ہو گیا ٹائم ہے حضرت کئی منٹ باقی